میں ہوں مہیش کمار، پروگرام بات تو سنو کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملتان میں جلسہ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، جس جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی بہن شہید بے نظیر بھٹو کی بیٹی آصفہ زرداری بھٹو بھی خطاب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جلسے کو نواز شریف کی بیٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی اہم رہنما مریم نواز بھی خطاب کرے گی۔ خواتین کا ہر فیلڈ میں، سیاست کے ساتھ ساتھ ہر فیلڈ میں متحرک ہونا ہمارے معاشرے کی ایک بڑی اچھی بات ہو رہی ہے۔ خواتین جو اس معاشرے کا، ہمارے سماج کا، ہماری آدم شماری کا آدھا حصہ ہے، وہ متحرک ہو رہی ہیں، ہر فیلڈ میں متحرک ہو رہی ہیں، سول سوسائٹی کے طور پہ وہ آگے آ رہی ہیں۔ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف جو احتجاج ہو رہے ہیں اس میں آگے آ رہی ہیں، سیاست میں آگے آ رہی ہیں۔ وہ آدم شماری کا آدھا حصہ جو پہلے متحرک نہیں تھا، جس کی وجہ سے آدم شماری کا آدھا حصہ بالکل اتنا زیادہ متحرک نہیں تھا، تو اس میں کافی مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ گھروں میں معاشی صورتحال بھی بہتر نہیں تھی، ایک مرد کمانے والا سارے گھر کو پالتا تھا۔ اب خواتین ان کے شانہ بشانہ نوکریوں میں آ رہی ہیں، وہ ہر جگہ اپنا کام حصہ لے رہی ہیں۔ اس سے ملک کی ترقی میں بہت فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پہلے تعلیم کے میدان میں، تعلیم میں شہروں میں تو بچیوں کو لوگ پڑھاتے تھے، مگر دیہات میں لوگ جو ہے نا بچوں کو بالکل کم ہی اسکولوں میں بھیجتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ 5ویں کلاس تک ان کو پڑھاتے تھے، اس کے پھر گھر بٹھا دیتے تھے۔ شہری سطح پہ یہ ایسا ہوتا تھا، مگر ابھی یہ ہوا ہے کہ دیہات میں بھی لوگوں نے اپنی بچیوں کو ہر صورت میں پڑھانا شروع کیا ہے۔ پڑھانے کے بعد نوکری کی اجازت دینا شروع کی ہے۔ کافی چیزیں جگہ ہیں جہاں ابھی تک بالکل یہ اتنی شعور نہیں آ سکا، پھر بھی کافی بہتری آئی ہے، جس سے یہ جو ہے نا خواتین اپنے مردوں کے ساتھ اپنے گھر کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں بھی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ابھی خواتین نوکریوں میں کافی آ رہی ہیں، ابھی خواتین ہر جگہ ہر فیلڈ میں جو آ رہی ہیں۔ اس میں جو ہے نا تعلیم میں زیادہ سے زیادہ جو ہماری جو مسئلہ تھا، تعلیم بچوں کو نہیں دلائی جاتی تھی، مگر اب کافی بہتری آئی ہے۔ بچیاں جا رہی ہیں اسکول، جو اس طرح ملک کی ترقی کے جو اثرات ہیں، ملک کی ترقی میں جو اثرات آئیں گے وہ مستقبل میں بہت اچھے آئیں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ اس کی ماں بیگم نصرت بھٹو کا سیاست میں اہم کردار ہے۔ انہوں نے آمر کے خلاف لڑائی میں سر کی چوٹیں بھی کھائیں، بڑی جدوجہد کی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا نواز شریف کی بیوی میڈم کلثوم نواز، مرحوم کلثوم نواز نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایک سیاسی کردار ادا کیا اور اپنی پارٹی کو متحرک کیا اور اس میں کامیاب ہو گئیں۔ پھر اس کی جو ہے نا بیٹی اب سیاست میں آئی ہیں۔ اس کا والد صاحب جب مشکلات میں ہیں، نہ اس نے اپنی پارٹی کو سہارا دیا ہے اور اپنے والد کے بیانے کو آگے لے کے جا رہی ہیں۔ خواتین جب سیاست میں یا کسی فیلڈ میں آتی ہیں تو ڈٹ کے آ جاتی ہیں، وہ ہر اول دستے کا کردار ادا کرتی ہیں، اس سے کامیابی کے چانسز بہت ہوتے ہیں، تحریک کی کامیابی کے چانس ہوتے ہیں۔ جس فیلڈ میں خواتین کی شمولیت ہو جاتی ہے اس سے معاشرہ آگے نکل جاتا ہے اور معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ماضی میں بھی سندھ میں خواتین نے متحرک کردار ادا کیا ہے۔ مرحوم رسول بخش پلیجو نے خاص طور پہ خواتین میں شعور لانے کے لیے ایک تنظیم بنائی، سندھیانی تحریک۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم جو خواتین تھی، جو کسان خواتین تھی، جو مزدور خواتین تھی، ان کو سیاسی شعور دیا، ان کو کتابیں پڑھائیں، ان کو ٹریننگ کرائی، سیاست کی ٹریننگ کرائی۔ اس میں
ان کی تنظیم کی ممتا نظامانی اور اس کی جو ہے زاہدہ شیخ، انہوں نے عورتوں کو لیڈ کیا، ان کا نام آپ سنہری حرفوں میں لکھ سکتے ہیں۔ ہزاروں خواتین عوامی تحریک کے جلسوں میں یا کسی تحریک میں ہزاروں خواتین حصہ لیتی ہیں۔ ابھی بھی حالیہ دنوں میں کراچی میں آپ نے دیکھا کہ عوامی تحریک کی طرف سے جو ہے نا، جو ایک جلوس نکالا گیا، جو ریلی نکالی گئی جزیروں پہ قبضے کے حوالے سے، وفاق کے قبضے کے حوالے سے، اس میں ہزاروں خواتین نے جو شرکت کی۔ ابھی ساری پارٹیوں کے ایک اتحاد نے جب کراچی میں جلال شاہ، ڈاکٹر قادر منگسی، عوامی تحریک اور دوسری تنظیموں نے جو ایک ریلی نکالی، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں خواتین نے شرکت کی۔ اسی طرح خواتین جب میدان میں آ رہی ہیں، مسنگ پرسن کی جو تحریک ہے، جن کے جو بچے مسنگ ہوئے ہیں، ان کی مائیں بہنوں نے جو تحریک چلائی، جو آگے آئے اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے، اپنے باپ کو بچانے کے لیے، جب وہ خواتین میدان میں آئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک تبدیلی آئی اور وہ مجبور ہوئے ان بچوں کو چھوڑا گیا۔ اس میں تنویر آری جو ہے، سونی لوہار ہے، سورت لوہار ہے، ایک چانجو لاڑکانہ کی بیٹی ہے، جو اپنے بھائی کے لیے میدان میں آئے اور وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ ان کی جدوجہد نے لوگوں کو اور دوسری خواتین کو متحرک کیا ہے۔ ابھی ہر فیلڈ میں، سیاست میں، آمروں سے لڑنے میں، بیوروکریٹوں سے لڑنے میں، جاگیرداروں سے لڑنے میں، یہ دیکھیں ابھی جو ہے جو چانڈوں کا مسئلہ ہوا تھا، ارم ارباب ایک لڑکی بہادری سے جو ہے نا یہ جو مقابلہ کر رہی ہے اور ہر جگہ جاتی ہے، وہ انصاف چاہ رہی ہے۔ اس لیے جیسے جیسے معاشرہ آگے آ رہا ہے، پاکستان میں خواتین آگے آ رہی ہیں، جس کا اس معاشرے میں بڑا اثر پڑے گا، اور معاشرے کی ترقی میں ان کا اگر حصہ آ گیا تو آپ سمجھو کہ منزل پہ پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ سندھ میں خواتین کے حوالے سے کچھ خاندان بھی مشہور ہیں۔ خواتین کو تعلیم دلانے کے لیے مہراب پور سے تعلق رکھنے والے گانگرو خاندان کا بھی ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ گانگرو شہید نذیر عباسی کی بیوی حمیدہ گانگرو اور ان کی بہنوں نے اپنی اسی وقت کے 10-20 سال پہلے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور سیاست میں متحرک ہوئی، اور ان کی حمیدہ گانگرو کی جب شہید نذیر عباسی کے ساتھ شادی ہوئی تو انہوں نے بھی سندھ میں خواتین کو متحرک کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا۔ ابھی حال ہی میں لاہور سے ایک پڑھی ہوئی لڑکی سندھو نوا گانگرو بھی ابھی سیاست میں متحرک ہو رہی ہیں، بچوں اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی تحریک میں متحرک ہو رہی ہیں، اور بڑی متحرک ہوئی ہیں، پورے صوبے کا دورہ کر رہی ہیں، اور اسی طرح وہ بھی خواتین کو تیار کر رہی ہیں کہ وہ معاشرے میں ایک ایکٹیو کردار ادا کریں۔ اسی طرح حیدرآباد میں وومن ایکشن فورم کے نام سے تنظیم، جس میں خواتین کا ایک بڑا گروپ شامل ہے، جس میں میڈم امر سندھو ہے، عرفانہ ملا ہے، حسین مسرت شاہ ہے، اور رخسانہ پریت ہیں، اور نسیم جلبانی ہیں، روزینہ جوڑے جو ہیں، تو یہ خواتین جو ہے نا انہوں نے 2-4-5 سال سے ادھر ایک بڑا پروگرام شیخ ایاز کی میلوں لگانے کا کام دے رہے ہیں، اور سندھ میں ہر جگہ جہاں بھی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہیں، کشمیر ہو، کراچی ہو، سیون ہو، ٹنڈو باغو ہو، کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ خواتین کا گروپ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور انہوں نے جو حیدرآباد میں پروگرام کرائے، انہوں نے حیدرآباد میں خواتین کو بڑا متحرک کیا، سینکڑوں کے تعداد میں عورتیں اپنے پروگراموں میں آنا شروع ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی خواتین نے کو کافی متحرک کیا ہے۔ ان کی جب پچھلے دور سے خواتین کی قومی اسمبلی میں سیٹیں رکھی گئیں،
صوبائی اسمبلی میں سیٹیں رکھی گئی، بلدیاتی اداروں میں سیٹیں رکھی گئیں، تو کافی خواتین ان اداروں میں پہنچیں جہاں انہوں نے بہت ایک متحرک کردار ادا کیا۔ اس میں جو ہے اس طرح خواتین جنرل سیٹوں پہ بھی جیت کے آئیں۔ پنجاب سے عابدہ حسین وہ جیت کے آئیں۔ سندھ میں جو ہے جو خواتین جیت کے آئیں جنرل سیٹوں پہ، میڈم شازیہ مری، وہ سانگڑ کی ایک قومی اسمبلی سیٹ سے بڑی ایک جن کی خاندانی سیٹ تھی ان پہ ان کو ہرا کے جیت کے آئیں۔ اس طرح خواتین جب ان ایوانوں میں بھی آئیں، بلدیاتی اداروں میں بھی آئیں، تو خواتین نے جو ہے متحرک کردار ادا کیا تو لوگوں نے ان کو مثبت دیا، رد عمل دیا، وہ کامیاب گئیں، اپنی جہاں تحریک چلی وہاں کامیاب گئیں۔ اس پروگرام میں خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو میڈم آسمہ جہانگیر کو یاد کرنا زیادتی ہوگی۔ انہوں نے پورے معاشرے میں جمہوریت کے لیے، انصاف کے لیے، انسانی حقوق کے لیے بہت کردار ادا کیا۔ ابھی ان کی بیٹی ایک صحافت میں ہے، وہ بھی اپنی ماں کی طرح وہ جو ہے کردار ادا کر رہی ہیں، اور جو ہے آسمہ چودھری صحافت میں اسلام آباد میں کام کر رہی ہیں، وہ بھی خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں۔ میں اس پروگرام کو آخری اس میں لے جاتا ہوں کہ اتنے تھوڑے سے یوٹیوب کے چینل میں خواتین کے بہت ساری خواتین ہیں جن کے اس میں نام رہ گئے ہوں گے، میں نہیں دے سکا کہ وہ جو متحرک ہیں، سماج کو متحرک کر رہی ہیں۔ شیما کرمانی ہیں، وہ اپنے فن کے حساب سے بڑی متحرک ہیں، سماج میں برائیوں کے خاتمے کے لیے وہ ہر جگہ چلی جاتی ہیں۔ تو عطیہ داؤد ہیں کراچی میں، یہ نغمہ شیخ ہیں، وہ کام کر رہی ہے۔ وہ اس لیے این جی او میں کافی خواتین ہیں جو اپنے جو اچھا کام کیا ہے، جو سماج کی ترقی کے لیے انہوں نے کام کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خواتین جو وہ ابھی حالیہ سالوں میں جو خواتین نے کا یہ ریشو بہت بڑا ہے، اور اس طرح سے ریشو کے بڑھنے سے ہر فیلڈ میں خواتین کے متحرک ہونے سے ایک سماج میں جو تبدیلی کے آثار ہیں، جو برائی سے لڑنے کے بعد منزل تک پہنچنے کے جو ہیں وہ منزل جلد طے ہوگی۔ ان خواتین کے آگے آنے سے، سیاست میں آگے آنے سے، پھر سیاست میں بہت تبدیلی آ گئی۔ ابھی ملتان میں جس طرح مریم نواز اور آصفہ زرداری بھٹو آ رہی ہیں، اور تو انہوں نے جو جلسے سے خطاب کر کے جو خواتین کو پیغام دیا ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ملک جمہوریت کے لیے ہم ان کے ساتھ ہوں گے، تو اس سے سیاست میں بھی بڑی تبدیلی آئے گی اور کامیابی کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، پھر اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اور میں اس کے ساتھ ہی سب دوستوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اب تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی فوری طور پہ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کلک کریں۔